بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفر کے بارے میں ایک وضاحت کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید بہت زہریلی چیز ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ سلفر کو خوراکی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک زمانے سے اس کو کیا جاتا ہے۔ حکیم صابر ملتانی صاحب کے نسخہ جات میں آپ دیکھیں تو آپ کو جتنے بھی ملین ہیں ان میں تقریباً سلفر نظر آئے گا، اس میں ایک جز کے طور پہ سلفر کو استعمال کیا گیا، وہ سارے خوراکی نسخے ہیں۔ اس کے علاوہ سل میں، نفس الدم میں، شربت اعجاز وغیرہ کے ساتھ سلفر کو چٹایا جاتا ہے، تو یہ ایک عرصے سے خوراکی طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات غلط ہے کہ اس کو آپ خوراکی استعمال نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم جس انگریڈینٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک دھات ہے اور طب یونانی اور ایلوپیتھک میں یکساں طور پر مشتمل ہے، یعنی اس کو یکساں طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو فرنگی طب کی جو ایلوپیتھی کی ادویات ہیں اس کے جو نسخہ جات ہیں ان میں بھی یہ چیز عام نظر آئے گی، اور طب یونانی میں بھی یہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی آج ہمارا موضوع سخن گندک رہے گی۔ گندک کو عربی میں گوگرو، فارسی میں کبریت اور انگریزی میں سلفر کہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کی پہچان کی تو پہچان سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ چونکہ ایک دھات ہے، یہ پہاڑوں سے نکلتی ہے، لیکن یہ تنہا نہیں نکلتی، یہ سیسا، جیست، تانبا اور لوہا وغیرہ کے معاونین کے ساتھ نکلتی ہے۔ بعد میں اس کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت زرد رنگ کی چمکدار ڈلیاں ہوتی ہیں جن سے ایک خاص قسم کی تیز بو آتی ہے۔ گندک کے مزاج کی بات کی جائے تو اس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، اور جیسا کہ پہلے ہم مزاج کے بارے میں جب بات کر رہے تھے تو وہاں ہم نے بتایا تھا کہ جو تیسرے درجے کی ادویات ہیں ان کو ذرا تھوڑا سوچ کے استعمال کرنا چاہیے، وہ زہر نہیں ہے، لیکن اگر اس کو خوراک سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے لیے زہر ثابت بھی ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا محتاط ہو کے استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن یہ استعمال کی جاتی ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ تو آئیے اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے سلفر کی پہچان کر لیں، گندک کی پہچان کر لیں، اس کو دیکھ لیں یہ دکھنے میں کیسی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے افعال و خاص پہ بات کریں۔ سب سے پہلے یہ سلفر ہے جس کو طبی زبان میں گندک آملہ سار کہتے ہیں۔ اس طرح کے زرد رنگ کی اس کی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گندک کو دیکھا، اب اس کے افعال کی بات کی جائے تو اس کا شمار ملین ادویات میں ہوتا ہے۔ ملین یعنی نرم کرنے والی ادویات۔ خاص طور پر اس کا جو استعمال ہے وہ جلدی امراض میں کیا جاتا ہے۔ حکماء کی بہت ساری مرہموں میں، ایلوپیتھک کے لوشنز میں گندک عام استعمال کی جاتی ہے۔ خارش کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو داد کے لیے، چنبل کے لیے، داؤ سالب یعنی جسے لومڑی کی بیماری کہا جاتا ہے، جس طرح لومڑی کی سکن اترتی ہے وہ خارش کرتی ہے، وہ بھی ایک جلدی بیماری ہے، تو اس سے یہ داؤ سالب جو ہے اس پہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو سرسوں کے تیل میں بھی ہلکا سا جلا کے، یعنی کہ گندک کا کوشش کی جاتی ہے کوئی تیل نکل آئے، لیکن اس کو بھی اس میں پاؤڈر کو بھی رہنے دیا جاتا ہے۔ اس کو تارا میرا کے تیل میں بھی شامل کر کے تو جلد پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ داد، چنبل اور خارش کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ برس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے خوراکی نسخہ جات میں۔ اس کے علاوہ گندک کو اگر بچھو کاٹے کے زخم پہ اس کی ڈلی کو لے کے آپ ملیں تو یہ اس کے زہر کو چوستی ہے، اس کے درد کو تسکین دیتی ہے، اور چنبل وغیرہ کے لیے اس کو مرہموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی خوراک کی بات کی جائے تو اس کی خوراک 4 رتی سے 1 ماشا تک ہے۔ تو آج کا یہ جو ہمارا ایک ویلاگ تھا یہ گندک کے بارے میں تھا، تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی کسی نئی انگریڈینٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔